السلام علیکم ویورز، میں ہوں ڈاکٹر مرتضیٰ اور آج آپ کے لیے ایک ایسی بوٹی کی ویڈیو لایا ہوں جو کہ آپ کی تمام بیماریوں اور تمام مسائل کا حل ہے۔ تو یہ بہت ہی سستی اور بہت ہی پائیدار اور ڈاکٹری حساب سے اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ ایک مکمل اتنی افادیت رکھتی ہے کہ یہ آپ سمجھ لیں آپ اپنے گھر میں ایک ڈاکٹر بوٹی لے آئیں۔ تو ویورز، اس ویڈیو کے 3-4 حصے ہیں۔ آج میں پہلا حصہ آپ کو جو ہے اس کی کچھ ڈیٹیل بتاؤں گا۔ تو ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ پہلے کی طرح آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ نئے ہیں۔ اگر پہلے میرے سبسکرائبر ہیں تو آپ کا بہت شکریہ۔ ساتھ میں آپ بیل آئیکن کو ہر صورت میں پریس کر دیا کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ کو نوٹیفیکیشن جاری ہو سکے۔ تو ویورز، پڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ تو آج جو میں بوٹی لایا ہوں اس کو اردو میں سوہانجنا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ سوہانجنا۔ یہ ایک چھوٹا سا پودا ہوتا ہے جس کی جڑیں اور جس کے تنے اور پتے، یہ تمام چیزیں اس کی جو ہیں مکمل طور پہ دوائیوں میں استعمال ہوتی ہیں۔ تو اس کو انگریزی میں مرنگا کہتے ہیں۔ اس کا جو نباتاتی اور ڈاکٹری نام ہے وہ ہے مرنگا۔ تو یہ اگر آپ اس کو نیچرلی طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کے پتے جو ہیں وہ تازہ بھی استعمال ہو جاتے ہیں۔ آپ چٹنی بنا کے اس کو استعمال کر سکتے ہیں، یا ان کے پتوں کو سکھا کے دھوپ میں دھو کے سکھا کے اس کا پاؤڈر بنا کے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کو میڈیسن کے طور پہ لینا چاہتے ہیں تو یہ ہومیوپیتھک میں اس کا جو ہے مرنگا کا مدر ٹینچر آتا ہے، تو اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مرنگا کی ٹیبلٹ آتی ہیں ہومیوپیتھک میں، ان کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ دنیا بھر میں انتہائی غذائیت اور انتہائی طاقتور اہمیت کا حامل مدر ٹینچر ہوتا ہے۔ آپ روزمرہ صحت کی بحالی اور توانائی کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس میں عورتوں، مردوں، بچوں، یعنی کہ کسی بھی ایج کے بندے کے لیے یہ ایک مکمل غذائیت رکھنے والا پودا ہے۔ ہر قسم کی کمزوریوں، ہر قسم کی بیماریوں کو یہ کنٹرول کرتا ہے۔ تو اس کی چند ایک خصوصیات میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مرنگا جو ہے نا، مرنگا کے تمام حصوں میں قدرت نے شفا بخش صلاحیت رکھی ہے۔ مرنگا 20% امائنو ایسڈز اور 92 نمکیات سے بھرپور اہم غذائی پودا ہے۔ مرنگا پودے کا ہر حصہ اہم غذائی اجزاء کا ایک خزانہ ہے۔ مرنگا کیلشیم، پوٹاشیم، زنک، میگنیشیم، آئرن اور کاپر جیسے نمکیات اور وٹامن اے، وٹامن بی، فولک ایسڈ، پیریڈوکسن، نکوٹینک ایسڈ، وٹامن سی، وٹامن ڈی اور وٹامن ای کی بھرپور مقدار اندر رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ فائٹو کیمیکلز جیسے ٹینیز، سینولز،
ٹرپائنائڈس یہ اس میں پائے جاتے ہیں، جو کہ اینٹی بیکٹیریل مانع سوجن اور سوزش، مانع تکسید یعنی کہ اینٹی آکسیڈنٹ خصوصیات کے حامل ہیں، یہ بھی پائے جاتے ہیں۔ مرنگا میں کینسر جیسے موذی مرض سے بچاؤ کے لیے بھی طبی خواص پائے جاتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق مرنگا میں 40% فائبر اور 20% تک پروٹین موجود ہے۔ مرنگا میں پروٹین بنانے والے 30% امائنو ایسڈ وافر مقدار میں موجود ہیں، جو کہ غذائی کمی کو دور کرتے ہیں اور صحت کو ضروری بناتے ہیں، جسم کو صحت مند اور توانا بناتے ہیں۔ مرنگا کے قابل قدر نمکیات، جن میں کیلشیم بہت اہم ہے، انسانی ہڈیوں اور دانتوں کی نشو و نما اور بڑھوتری کے عمل میں کارآمد ہیں۔ مرنگا دودھ کے مقابلے میں 4 گنا زیادہ کیلشیم فراہم کرتا ہے۔ مرنگا میں موجود آئرن خون کی کمی کی علامات کو دور کرنے اور جسم کو نیا خون بنانے میں مددگار ہے، لہذا اسے انیمیا کے علاج کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مرنگا کے پتوں میں تقریباً 25 سے 30 ملی گرام تک زنک موجود ہوتا ہے، جو کہ روزانہ کی غذائی ضروریات کو پورا کرتا ہے اور جسم کے وراثتی خلیوں کی تعمیر و ترقی کے لیے لازمی جزو ہے۔ مرنگا میں 76% تک فائٹوسٹریٹڈ فیٹی ایسڈ جیسا کہ لینولیکٹک ایسڈ اور اولٹک ایسڈ موجود ہوتے ہیں، جو کہ زیتون کے تیل کے متبادل خصوصیات کے حامل ہیں اور کولیسٹرول کو گھٹانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ مرنگا میں شوگر کو کنٹرول کرنے اور اس کے علامات کو دور کرنے کی افادیت موجود ہے، اور کچھ تجرباتی تحقیقات کے مطابق مرنگا میں موجود مانع تکسید کے حامل عنصر یعنی کہ اینٹی آکسیڈنٹس، جو کہ بیٹا خلیات کی تباہی کو روکتے ہیں اور ان کو انسولین بنانے کے لیے مدد دیتے ہیں۔ مرنگا میں موجود وٹامنز اور نمکیات مدافعتی نظام کو مضبوط کرتے ہیں اور بیماری ہونے سے پہلے جسم کو طاقتور رکھتے ہیں۔ تو ویورز، آج کی خصوصیات کے لیے اتنا ہی بڑا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس میں کس مقدار میں کیا چیز پائی جاتی ہے، کتنے وٹامنز پائے جاتے ہیں، سمجھ، اور دودھ سے اس کا مقابلہ کیسے کیا جاتا ہے، کیلوں کے ساتھ سے زیادہ کتنی اس میں پوٹاشیم ہے، دہی کے مقابلے میں اس میں پروٹین کتنی ہے، پالک کے مقابلے میں اس میں کتنا زیادہ آئرن ہے، گاجر کے مقابلے میں کتنا اس میں وٹامن اے ہے، اور جو کے مقابلے میں کتنا اس میں فائبر ہے، بادام کے مقابلے میں کتنا اس میں وٹامن ای ہے۔ یہ تمام خصوصیات اور مقدار اور اس کی ڈیٹیل میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گا۔ تو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔